بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کیا کیوں ٹی وی ہم چلاتے؟ ہم نہیں چلاتے، میرا پروگرام صرف آتا ہے. کیوں ٹی وی؟ میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں. جب میں دبئی جاتا ہوں کیوں ٹی وی کے اوپر انٹرویو دینے کے لیے چند ایک دو بار میں استخارہ جھلک دیکھی میں نے. لیکن لوگ مجھ سے کہتے ہیں استخارہ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی فون کیجئے، پوچھو کیا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں، ہاں خرید لو، مت خریدو. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی کا استخارہ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ پروگرام کو پاپولر کرنے کے لیے اگر کوئی آپ چیز کرتے ہیں، کیوں ٹی وی تو کافی پاپولر ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی غلط چیزیں. استخارہ کا صحیح طریقہ ہے استخارہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کبھی بھی کوئی چیز کرتے تھے استخارہ کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مدد کرو، اگر اچھی چیز ہے تو میں مدد کرنا، اگر غلط ہے تو اس میں رکاوٹ لانا. یہ طریقہ ہے. ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ آپ پوچھو اور قرآن کھولو، فال کھولو، یہ آیت آ گئی تو ہاں، یہ آیت آئی تو نہ. یہ سب اپنے مسلمان معاشرے میں ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بالکل غلط ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے کیوں ٹی وی کے اوپر، ہم جانتے ہیں کیوں ٹی وی پہ کچھ پروگرام اچھے ہیں، کچھ پروگرام غلط ہے. تو کیوں ٹی وی بھی جس کا نام قرآن ٹی وی ہے، اتنا علم مجھے اس قرآن ٹی وی کے بارے میں ہے. سب چیز جو آتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں نہیں، ساری چیزیں نہیں ہیں. انشاءاللہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا ٹی وی چینل ہو جو قرآن اور صحیح حدیث پہ مکمل ہو. خالی پاپولر کرنے کے لیے ایسے پروگرام کرو جیسے کہ میں سنا تھا کون بنے گا کروڑ پتی، بہت پاپولر پروگرام. تو اس طریقے سے استخارہ ایک شارٹ کٹ، فٹافٹ کچھ بھی پوچھو جو بھی جواب مل جاتا ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اس میں کوئی قرآن اور حدیث کے صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بالکل غلط ہے. اور کیوں ٹی وی پہ جو سب کچھ آتا ہے وہ صحیح نہیں، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ جو بھی پروگرام کیوں ٹی وی پہ آ رہے وہ قرآن اور صحیح حدیث سے متعلق ہے تو اس کے اوپر عمل کرے، باقی چیز جو غلط ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے. استخارہ تو بہت عمدہ شے ہے، بہت عمدہ شے ہے، بہت عمدہ شے ہے. استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا. استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل کرنا. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے. اس کے معمولات میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری. اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہو لی، تو وہ ہمارے لیے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے. میسر ہو لی، اسے ہمارے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّی، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِی الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِی بِهِ. اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
میرے علم کی حد تک احادیث میں یا سنت میں. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے، اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہو. قرآن نے کہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے دور کر دے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. سوال ہے جی کہ what is the significance of istikhara in dreams in Islam, and also people do istikhara for others, so what is your ruling on that? اب ادرس کا کیا سوال ہے؟ آپ تو اب ٹیلی فون کے اوپر کہتے ہیں میرے لیے استخارہ کر دو، 2 منٹ یوں کرتے اور کہتے ہیں استخارہ ہو گیا. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ دنیا بھی آنی تھی. تو میں آپ سے عرض کروں کہ استخارہ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعائیں سکھائی ہیں بہت سی، اللہ سے کیسے دعا مانگنی ہے. استخارہ بھی ایک دعا ہے. یعنی حضور نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ سے دعا کیسے کرتے ہیں. آپ استخارے کی وہ دعا کبھی پڑھ کے دیکھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. میری کتاب میزان میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، اور دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے. اس میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا گیا ہے، اپنی عاجزی بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ پروردگار یہ معاملہ مجھ کو درپیش ہے، اس میں میرے لیے خیر پیدا کر دے. تو جیسے آپ دوسری دعائیں کرتے ہیں، استخارہ بھی ایک دعا ہے. اس سے خواب آ جائے گا، اس سے اشارہ ہو جائے گا. یہ بات نہ کسی قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، نہ حضور نے بیان کی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ خوابوں کی نفسیات کیا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک زوردار سجیشن دیں، آپ کا نفس اسی کو خواب کی شکل میں ڈرامٹائز کر کے رات کو پیش کر دے. تو میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ علم عقل کی روشنی میں ایک بالکل موزوں صورتحال ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کیا تھا ٹھیک نہیں آیا. تو یہ کوئی حقیقت نہیں اس کی، یہ ایک دعا ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. مذہب آپ کو اس طرح کے شعبدے دکھانے نہیں آیا، وہ آپ کو خدا سے مانگنا سکھانے کے لیے آیا ہے. تو استخارہ خدا سے رہنمائی کرنا، رہنمائی مانگنے کی دعا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رہنمائی کرے گا، کیا خیر پیدا کرے گا. ممکن ہے کہ کوئی دوست آپ کو بتا دے جس معاملے کو آپ شروع کر رہے ہیں اس میں یہ خرابی ہے یا یہ اچھائی ہے. تو علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلے کریں. اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم ہم کو دی ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سیاستدان استخارہ کرا رہے ہیں. شادی بیاہ میں بجائے اس کے کہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے یا اس کی کوئی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیجائے، استخارہ ہو رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو خواب واب آتے ہیں یہ اکثر و بیشتر آپ کا باطن ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو استخارے میں اگر کچھ ایسی بات نظر آئے جو نگیٹو ہے اور آپ کو جو ایکچوئل ایکسپیرینس آپ کی عقل کہہ رہی ہو کہ اس سے مختلف، بالکل اپنے علم اور عقل کے فیصلے ہی پر عمل کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے، اس لیے کہ علم اور عقل کو معطل کرنے کے بعد انسان نہیں رہتا. یہ سوال ہے کہ لیکن اب تو یہ کاروبار بن گیا.